لمبی چوڑی نہیں بیان کرنی، چونکہ میں بیان کرنا ہے. ہمارے لاہور کا ایک مفسر ہے، اس کا نام بھی میں نے لینا. اس کی کتاب ہے معراج النبی، صفحہ 31 پر ایک بات لکھتا ہے. بات کو کیا لکھتا ہے؟ مضمون ہے. بات کو یہ لکھتا ہے کہ یہ سنیوں نے، ان کے جو نعت خواں ٹائپ لوگ ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، عرش سے اوپر گئے، رب کا جلوہ دیکھا. نہیں، معراج کی حد سدرہ ہے. سدرہ سے اوپر وہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میں تو ابھی حدیث کے دلائل دینے آپ کو. وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کہاں تک ہے؟ سدرہ تک. سدرہ سے اوپر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، نہ رب کا جلوہ دیکھا. سدرہ سے اوپر رسول اللہ. میں نے اس کی کتاب کا نام لے لیا، بندے کا نام نہیں لینا، اتنا بتا دیا وہ مفسر قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس مفسر قرآن کو. تھوڑا سا مفتی صاحب کے پاس آ کے صرف عربی گرامر کا ایک لفظ الہ پڑھ لیا ہوتا نا تو یہ جہالت کی پوری نہ بنتا. یہ بونگی، یہ جہالت کا اظہار نہ کرتا، بونگی نہ مارتا. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 391. یاد رکھ لو گے انشاءاللہ. صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان حدیث کا نمبر 351. سنیے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کے قرب کی علامتیں لے کر میرے محبوب واپس آئے نا تو لجپال فرماتے ہیں فنزلت الی موسیٰ. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. یہ میں نے آپ سے سبحان اللہ اور بھی کروا دی. سبحان اللہ. ایک درخت لگتا جنت. وہی موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جن کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے نا تو راستے میں میرے محبوب نے فرمایا رہی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ. میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پہ سلام پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آج پوچھتے ہیں کہ آج کی رات کا کوئی خاص وظیفہ بتاؤ. مسعود صاحب خاص وظیفہ میں تو وہی بتاؤں گا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، سلام پیش کرنا ہے. سبحان آج کی شب کا اور خاص وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر کر رہا ہے. سبحان اللہ. کرو تو یہ ضرور کرنا جو کلیم اللہ نے کیا ہے. میرے محبوب فرماتے رہی تو موسیٰ صدقے جاواں. اس حدیث کی شرح میں نے آپ کو بتا دی تھی. یار کس لفظ پر بات کروں؟ قبر کے نیچے فی قبر، قبر کے اندر، اوپر تنو گنو مٹی، قبر کے اندر فی قبر. میرے بابو فرماتے قبر کے اندر کھڑے ہو کے پڑھ رہے. سبحان اللہ. اسپیکر لگا کے پڑھ رہے تھے. بولو نا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں جی، کوئی اعلانات ہو رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں تو پڑھ کے گئے. میرے محبوب نے تمہیں بتایا ہے کہ گھبرانا نہ، مجھ پہ سلام پڑھو گے. پتہ نہیں نبی سنتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں نبی سے پہنچتا ہے کہ نہیں. فرمایا گھبرانا نہ، منہ بند کر کے بھی پڑھو تو نبی سن لیتا. سبحان اللہ. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں چھوڑا. خود میرے آقا براق پہ ہیں. مسجد اقصیٰ گئے تو موسیٰ پہلے. سبحان اللہ. انہیں ادھر چھوڑا، مسجد اقصیٰ چھوڑا. میرے آقا نور کی سیڑھی پر. علماء کرام نے اس معجزہ معراج میں میرے محبوب کی 5 سواریوں کا ذکر کیا ہے. کتنی؟ 5 سواریاں. آپ نے تو براق ہی سنا ہوگا نا. براق کا کام صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تھا بس. اس کے بعد اب براق کی ختم ہے بھائی. ایک کارپیٹ آتا علماء فرماتے ہیں یہاں سے نور کی سیڑھی ہے جو آسمان اول تک گئی. آسمان اول تک نور کی سیڑھی ہے. اس کا نام ہے معراج. سیڑھی پر چڑھنا، اوپر جانا، نیچے سے بلندی پر جانا، تو وہ نور کی سیڑھی پر. میرے آقا یہ نور کی سیڑھی ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے الیکٹرک جو سٹیل ہوتی ہے آپ کھڑے ہو گئے بس وہ چل رہی ہے اور اس کی سپیڈ کا اندازہ کون لگائے؟
وہ تو لفٹ کا کام کر رہی ہے نا، آپ نے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو لے گی بلندی پر، لفٹ لے گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نور کی سیڑھی پر، سبحان اللہ، اور یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور کی سیڑھی پر اوپر جائیں، اوپر گئے تو موسیٰ وہاں پہ لے، سبحان اللہ، کمال نہیں ہو گئی؟ سرکار نور کی سیڑھی کے ذریعے جائے اور موسیٰ علیہ السلام رفتار نبوت سے جائے، رفتار نبوت سے گئے کہ وہ بھی ان کے لیے بھی نور کی سیڑھیاں لگی تھی، کسی نبی کے لیے کوئی نبی کسی سیڑھی کے ذریعے نہیں گیا، سب اپنی رفتار نبوت سے گئے، سبحان اللہ، سر اپنی رفتار نبوت سے گئے، ابراہیم سے اوپر گئے، موسیٰ کلیم اللہ گئے، ادریس علیہ السلام گئے، یوسف و یعقوب علیہ السلام گئے، سارے نبی اپنی نبوت کی رفتار سے گئے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے تھے، یہ نہ سمجھنا کہ اگر یہ سیڑھیاں، اگر یہ براق، اگر یہ نوکریاں کوئی کرنے والا نہ ہوتا تو میرا نبی کیسے آتا؟ فرمایا یہ جو سواریاں بھیج رہے ہیں یہ تو پروٹوکول ہے، سبحان اللہ، یہ تو سرکار دو عالم کا پروٹوکول ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ نبی گئے کیسے، یہ تو حدیث آپ نے سنی ہے، نبی کیسے گئے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے، ایک قدم آگے کیا تو جنت کا گوشہ پکڑ لی، سبحان اللہ، یہ کائنات کی ساری مسافتیں سمٹ کے میرے محبوب کے قدموں میں، اور جنت تو ستویں اسے اوپر ہے نا، ستویں آسمان سے اوپر ہے، میرے نبی نے تو ایک قدم آگے کیا تو جنت کے خوشہ کو پکڑ لیا۔ صحیح مسلم میں جلد 2 میں حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ان اللہ، سنیے ذرا، ان اللہ زوا لیلت فرعید و مشارقہا و مغاربہا، فرمائے زوا کہتے ہیں کپڑے کا تھان، آپ نے دیکھا ہوگا، بے شک دیکھا، کپڑے کا تھان، اس کو جب رول کرتے ہیں 40-50 گاز، اس کو رول کر کے تو بانٹو اتنا جاتا ہے، رول کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ کھولیں تو وہ 50 گاز ہے، 40 گاز ہے، 70 گاز ہے، 80 گاز ہے، لیکن جب اس کو رول کیا جائے گا تو بنے گا تو اتنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کائنات کے مشارق و مغارب میں رب نے رول کر کے میرے سامنے رکھا ہے، میں رب کے مشارق کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کے مغارب کو بھی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، فرعید و مشارقہا و مغاربہا، فرمایا وہی تو، یہ اللہ نے پوری زمین، نبی کا تو مقام یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فنظرت الی موسیٰ، اچھا مجھے بتاؤ صحابین محترم، نزل تو کا معنی تو ہوتا ہے کہ نازل ہو، وانزلنا من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی، نازل کا معنی نازل اوپر سے نیچے ہوا جاتا ہے یا سامنے سے ہوا جاتا ہے؟ اوپر سے نازل ہوگا، نازل ہونا، انزل اللہ فرماتے ہیں وانزلنا من السماء، ہم نے آسمانوں سے نازل کیا، آسمانوں سے نازل کیا تو نازل اوپر سے ہوا جاتا ہے، تو چھٹے میں تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تو سرکار فرماتے فنزلت الی موسیٰ، میں جب نازل ہوا، میں جب اوپر سے نازل ہوا تو میری موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی، بڑی شان والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، بڑی شان والے پیغمبر ہے۔ یہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں کہ یہاں ڈیوٹی ان کی کیوں لگی ہے، تھوڑی دیر کے بعد، لیکن کلیم اللہ کی ڈیوٹی لگ گئی، کھڑے ہو بتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما فرض ربک علی امتک، حضور آپ کے رب نے، توجہ الفاظ پہ کرنی ہے آپ نے، کلیم اللہ ہے، ما فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے آپ کی امت پر سنیں کیا فرض کیا ہے، ما فرض اللہ نہیں، ما فرض اللہ نہیں، اللہ نے کیا فرض کیا، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں، ذوق نہیں آیا؟ بات کرنے والا کلیم اللہ پیغمبر ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لو، علماء کی یہاں بحث ہے کہ میرے آقا کے بعد سب سے بلند مقام کیا خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے یا کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے؟ کلیم اللہ، اور دونوں طرف علماء کے دلائل ہیں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سب سے بلند مقام، کیونکہ قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، سبحان اللہ، تیسرے صفحے پہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی بات، ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ قرآن اٹھا لو جائے، ہر دوسرا تیسرا صفحہ موسیٰ علیہ السلام کی بات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، کبھی یعنی کوئی قرآن کا کوئی ایسا پارہ نہیں ہے جس میں رب تعالیٰ اپنے
پیارے پیغمبر کا ذکر نہیں کر رہا. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہے جس کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں ملتے. فرمایا موسیٰ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. سبحان اللہ. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. سنیا کلیم اللہ میں سے تجھے بنایا ہی اپنے واسطے. سبحان اللہ. اتنی شان والا سونا پیغمبر ہے. ڈیوٹی لگا دی رستے میں تو کھڑا ہو. میں لگا ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں ان کی ڈیوٹی لگی ہے. ڈیوٹی لگا میرا حبیب آ رہا ہے کھلو جا رستے سے. میرے باپو فرماتے فَنَظَرْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ. میں آ رہا تھا واپس زیارت کر کے رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے اس کے حریم قدس کی لذت اور ہلاکتوں سے آشنا ہو کے میں جب واپس آ رہا تھا تو چھٹے آسمان پہ کلیم اللہ سے ملاقات ہوگی. مجھ سے پوچھتے مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ. سبحان اللہ. سونیا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے. یار انداز دیکھو نا کتنا پیارا. بے شک آپ کے رب نے وہ گل سیدھی سی پوچھو بھی اللہ نے کیا فرض کیا ہے. توجہ چاہیے. ما فرض اللہ نہیں. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں بات اصل یوں ہے کہ رب کا اپنا یہی انداز. سبحان اللہ. اس شہنشاہ مالک و مولا کا اپنا اپنے حبیب کے لیے یہی انداز ہے. کیا کہتا ہے مولا؟ فرماتا کلن نمد ہارون